اسلام کہتا ہے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسلام کہتا ہے کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسلام کہتا ہے کبھی کسی دھارمک پر ہاتھ مت اٹھانا، اسلام کہتا ہے کبھی کسی معبد اور عبادت کی جگہ پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسلام کہتا ہے کبھی کھیتیوں میں آگ نہ لگانا، اسلام کہتا ہے کھڑے ہوئے درختوں کو کاٹنا مت۔ یہ تو ہزاروں پرندوں کا، لاکھوں انسانوں کی سایہ کا ذریعہ ہے، انہیں کاٹ کے کیا ملے گا؟ میرے پیاروں، بہت بڑی غلطی ہے کہ قوموں نے اسلام کو نہیں سمجھا، اور لاکھوں گنا بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اسلام کو سمجھایا بھی نہیں۔ ہم نے نہیں سمجھایا، ہم تو اپنے گھر کی مایا سمجھ کر بیٹھ گئے۔ ایک واقعہ دوسرا عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں، جس زمانے میں خطرناک حالات تھے، واقعات پر غور کرو، واقعات کو سمجھو، اپنے دل کے تاروں کو قرآن سے اور قرآن کے پیغمبر کے ذریعے اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی صفات سے اسے دوبارہ بیٹری کو چارج کرو، اس کو تازہ کرو، ورنہ اخبار پڑھو گے الٹی سیدھی ہم اور آپ بکواس کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج یہ آیا ہے، آج یہ آیا ہے، آج یہ آیا ہے۔ میں اور آپ کوئی آب حیات تو پی کے آئے نہیں ہیں، کیا قسم کھایا ہو ہم دنیا میں ہمیشہ ہی جئیں گے؟ جی ہماری موت نہیں آئے گی، جب اللہ نے لکھی ہے تو آئے گی۔ یہ تو اسلام کا بڑا شاندار عقیدہ ہے، میرے اللہ جیسی بھی آپ نے لکھ دی ہے ویسی آنی ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم عافیت کی موت مانگنا، مگر اللہ کے متعلق ہم سے یہ کہا گیا کہ رب العالمین جیسی تمہاری موت مقدر کر دے، اللہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے، مجھے اٹھانے کا حق ہے، جیسے چاہیں اٹھاؤں، تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مکی زندگی میں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، جس زمانے کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آخری درجے کا ظلم، آخری درجے کا ظلم۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان حالات کو سمجھ کر ان کے بیچ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیثوں کو سمجھیے۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹھ گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے ادب اور احترام سے کہا کہ اللہ کے رسول پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بس اس کے بعد تو چراغ گل ہو جائے گا، کہانی ختم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات سنی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، نہیں میرے پیارے کوئی بات نہیں، صبر کرو، ہمت کرو، دل کو جوڑے رکھو، ارے بھی کوئی بات نہیں۔ پیغمبر ہوتے ہیں، انہیں اپنے ساتھیوں کا علم ہوتا ہے، ان کی کیٹیگری کا علم ہوتا ہے، ان کے ایمان کا دندادہ ہوتا ہے، اور وہ ان سے ان کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آ کر یہ بات کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا خباب کیا مطلب؟ قابو سے باہر ہو گئی بات، تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ کیسے تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ سنو، پرانے زمانے میں ایسے حالات آئے ہیں، تنہا تمہارے اوپر نہیں، اور بیچ میں روک کر میں یہ کہوں پرانے زمانے میں آئے ہیں، خباب پہ آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کو میرے اور آپ کے اوپر آئیں گے۔ کسی کو داماد بن کر جینا ہو تو کوئی اور راہ اپنا لے، یہ کوئی ٹھیکیداری کی جگہ نہیں ہے، یا ہمارے باپ ہمارے ماں کوئی پرمٹ لے کر نہیں آئے تھے کہ تم آب حیات پی کر آئے ہو اور اب ابدی زندگی سکون کی جیتے رہنا۔ نہیں، ایمان کی لائن یہ نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ حکم یہ ہے کہ عافیت مانگو، امن مانو، سکون مانگو اللہ سے، اور ساری دنیا کا چین مانگو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک منٹ کو ایک مسلمان بھی کسی دوسرے کے لیے برا نہیں چاہ سکتا۔ سچ بتاتا ہوں آپ سے، حقیقت ہے۔ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر مراد آباد آئے تھے، جب مراد آباد میں فساد ہوا تھا، بڑی تقریر تھی، واقعی کیا اللہ کے بندے نے زبان سے بات کہی۔ بہت سے غیر مسلم تھے، ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ مولانا نے ایک جملہ فرمایا تھا، بولے میں ان سارے لوگوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انسانوں کو مارا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں کتنے کتے مارے، تم نے کتنے سانپ مارے، تم نے کتنے بچھو مارے، اور تم نے کتنے موذی جانور مارے، تمہیں مارنے کو انسان ہی ملا تھا؟ ہائے ہائے، غیر مسلم دہاڑے مار کے رو رہے تھے۔ اس جلسے کے شریک لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے، ندوے کے استاد موجود تھے، وہ لوگ وہاں گئے تھے، ہچکیوں سے رو رہے تھے کہ آپ نے کیا بات کہی؟ بولے لے کر تمہیں ایک انسان ہی رہ گیا مارنے کو؟ ہم تو جب جانتے تم دنیا کے اندر ظالمانہ نظام کو ختم کرتے،
تم نے ایک بچھو بھی نہیں مارا، ایک شیر بھی نہیں مارا، ایک کاٹنے والے کتے کو بھی تم نے نہیں مارا۔ اگر مارا تو کسی ماں کے لخت جگر کو مارا، اس ماں سے معلوم کرو کس طرح سے اس نے اپنے لال کو پالا ہوگا۔ تمہیں کیا ملا مار کے؟ کون تمہیں انسان مانے گا؟ کون تمہیں انسان سمجھے گا؟ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیا غیر مسلمان کیا سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان ہمارے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچے ہماری ذات سے، سچی بات یہ ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بیچ میں بات روک کر کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ تو بیچارے یہی نہیں مانتے اس زمانے کے اندر کہ انسان کو انسان کی اولاد ہے، کہتے ہیں یہ تو بندر سے بنا ہے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سجاد صاحب سے سنا، اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے، سارے علماء کے سائے کو، وہ فرمایا کرتے ہیں جو انسان یہ کہے کہ ہم بندر سے پیدا ہیں تو یوں کہا کرو بھئی یہ اپنے والد صاحب کا نسب نامہ بیان کر رہے ہیں، ہمارا تو آدم علیہ السلام سے ہے۔ ہاں آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، مبارک ہو، ابھی تک غلط فہمی تھی، آج بات پکی ہو گئی، ٹھیک ہے بھئی، کل سے یہ کہیں گے باپ بندر کے پوتے ہیں، بندر کے لڑکے ہیں، بندر کے پرپوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، غالباً 6-7 مہینے ہوئے، ایک بڑی یونیورسٹی میں پروگرام ہوا، ایک بڑے عالم دین کا غیر مسلم لڑکا کھڑے ہو کر کہتا ہے کیوں صاحب انسان بندروں کی اولاد ہے اور بندر سے انسان بنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عالم دین مسکرا کر کہنے لگے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات کو 1 منٹ کے لیے مان لیا، بندر سے بنا انسان۔ تو بولے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں پھر یہ ترقی ہوتے ہوتے یہاں انسان پہ آ کے کیوں رک گئی، یہ آگے کیوں نہ چلی؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ آگے کیوں نہ چلی؟ یہ انسان پہ آ کے کیوں رک گئی؟ آگے چل کر 2-3 سینگ نکلتے، آگے چل کر یہ بھینس کی برابر ہوتا، آگے چل کر یہ بادلوں سے پار کر جاتا، آگے چل کر اس کے ہاتھ 25-30 ہوتے، آگے چل کر یہ بادلوں کو تاروں کو توڑ لیتا۔ یہ ایک ہی جگہ آ کر کیوں رک گیا؟ 5-6 فٹ 6 فٹ کے اوپر کیوں رک گیا؟ یہ کیوں رکا؟ یہ ترقی تمہاری کیوں رکی؟ کہتے ہیں سر بات تو ٹھیک ہے۔ بولے بس، بولے کیا فائدہ ان باتوں سے؟ کسی کو بہت زمانے الو بنا لیا، 2 سال 300 400 500 سال، اب اس حماقت کو ختم کرو۔ بولے تم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، یہ تمہارا فلسفہ جو تمہاری تھیوری تھی اسی مذہب کے لکھنے والوں نے، انہی غیر مسلموں نے تمہاری اس سوچ کی دھجیاں اڑا دی، یہ نہیں ہے، اسے کوئی ماننے کو تیار۔ یہ تو بات میں نے بیچ میں عرض کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور یہ سوال کیا، آپ نے ان سے وہ جواب دیا کہ پہلا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے گوشت کو الگ کر دیا گیا ہڈیوں سے، ان کے جسم میں لوہے کے کنگے ڈال کر نکال دیا گیا۔ کہا اتنی جلدی کر رہے ہو؟ مگر پھر کیا فرمایا؟ میرے پیارو یہ سوچو، قرآن کے جملوں پر، حدیث کے جملوں پر غور کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت خباب تھے اور کچھ دیر ظلم کے بعد سہتے سہتے بہت زمانے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی تھی، کیا ہوگا؟ کیا دین کی گاڑی ختم ہو جائے گی؟ کیا دین رک جائے گا؟ کیا اس کے بعد نہیں چلے گا؟ کیا مطلب بس اتنے زمانے کو آیا تھا، سال 2 سال 5 سال 8 سال، کیا اس کے بعد فل اسٹاپ کے چھٹی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خباب ایک وقت وہ آئے گا، ایک عورت ملک یمن سے چلے گی، حضرموت تک جائے گی، اور دنیا میں اس اسلام کی وجہ سے ایسا امن ہوگا اس عورت کے پر نگاہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے رک کر ایک بات معلوم کرتا ہوں، یہ کون کہے گا اندھیرے کے اندر؟ ہائے ہائے کیا نبی کا جواب! ایک اللہ کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ گھر سے نکلا نہیں جاتا، نکلتے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، کوئی پکڑتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پھانسی کا پھندا لٹکاتا ہے، کوئی سینے کے اوپر کچھ رکھتا ہے، یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ آپ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس دنیا کا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک زمانہ آئے گا عورت یہاں سے یہاں تک جائے گی اور اتنا امن ہوگا دنیا میں، کوئی کسی کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ اس والے یقین سے سمجھ میں نہیں آئے گا جو اس زمانے میں میرا اور آپ کا، نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ جیسے میں آپ سے اس زمانے میں کہنے لگوں اطمینان کرو، یقین کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی ذات پر پکا یقین کر لو تو رب العالمین فرماتا ہے موقع تم کو ملے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ قرآن کی آیت سن کر میں اور آپ سب خاموش تو ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی قرآن کی یہ نہ کہیں گے تو ایمان سے ہاتھ اور دھوئیں گے۔
مگر وہ آخری تیسرا درجہ یقین کا قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے اللہ میرے جملے کو معاف فرمائے ہمیں نصیب نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ وقت کی بنیاد پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور حضرت خباب کے کانوں نے سن کر دل میں اتار لیا، اور پھر کیا کہا؟ اللہ کے رسول سچ فرمایا آپ نے، یہ ہوگا۔ کوئی انسان اندھیرے میں یہ کہہ دے کہ یہ ہوگا، صبح کے اجالے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ صبح کے اجالے کے بعد مانا تو کیا مانا؟ اس زمانے کے اندر حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، کاٹ دیا۔ اب اس زمانے میں تقریباً حضور پاک علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد دنیا کی یہ تحقیق آئی کہ کھانے کے چاٹنے کے بعد جو لعاب ہوتا ہے وہ انسان کے پیٹ کے لیے، معدے کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، لہذا اب دنیا نے چاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھیں، چاٹو کہیں کے 14 سال کے بعد چاٹا تو بندر، کیا چاٹا تو نے؟ چلیں نبی کے اوپر ہم بات پہ، جب ساری دنیا کہنے لگی کہ چاٹنے کا فائدہ ہے تو تم نے کیا مانا؟ ارے ان صحابہ سے معلوم کرو جن کے سامنے کوئی بات نہیں تھی، ان اللہ کے بندوں نے یہ بات کہی، جب نبی نے فرمایا تو برحق فرمایا، ہم کریں گے یہ کام کو۔ اسے وہ یقین کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی سائنس یہ کہہ دے، ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو مسح کرتے ہوئے، وہ جلدی جلدی مسح کیا ہو گیا۔ اور آج کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر تم یہاں مسح کرو گے تو تمہارے گلے کی رگیں ٹھنڈی رہیں گی اور تمہیں دل کا خطرہ نہیں ہوگا، پھر دیکھو ایسا کرے گا شاید یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ والا اور یہ، کیوں؟ کیا بات پر ہو گئی؟ آپ تو کل یوں فرما رہے تھے، کیوں نہیں کہتا کہ یقین نہیں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں پر؟ ساری دنیا کہے گی تو مانیں گے، اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ تو پریشانی میں نے شروع میں عرض کی، یقین کے 3 درجے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تھے، اس زمانے میں خندق کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ساری دنیا نے آ کر مدینہ کو گھیرا، صحابہ کرام کے حالات بڑے خطرناک تھے۔ ایک وقت اس زمانے میں ایسا بھی آیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اندر والے اس قبیلے نے جس سے ہمارا معاہدہ ہے، اس نے خلاف ورزی کی اور ہمارے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ سامنے دشمن ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، سب جگہ، اور بیچ میں خندق ہے، اور ایک قبیلہ اندر تھا ادھر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا، حدیث شریف میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے ایسا وقت آیا، اللہ کے رسول آئے، اور آنے کے بعد جو خیمہ بنا ہوا تھا، شامیانہ جو لگایا گیا تھا آپ کے لیے، اس میں جا کر آپ لیٹ گئے۔ اتنا خطرناک وقت، ادھر بھی اور ادھر بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ اٹھ گئے پوری اطمینان کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ حالات کبھی ایسے آتے ہیں، ایمان والا ہلنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے، لیکن اللہ کی ذات سے یقین ہٹ جائے، یہ تو ہماری موت ہے، اسے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ کرام آئے اور خندق کھود رہے تھے، اس زمانے کا حال معلوم ہے، صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا، سخت سردی کا موسم تھا، ان اللہ کے بندوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات عالی 2 پتھر باندھے ہوئے تھی، اور آخری درجے پریشانی 1 دن 2 دن نہیں، جن لوگوں نے محاصرہ کیا 25 سے اوپر، اور تقریباً 1 مہینے کے برابر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام اس سے پہلے خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودتے میں ایک پتھر آ گیا، بہت دیر ہو گئی محنت کرتے کرتے، ہماری کدالیں فیل ہو گئیں، پھاوڑے فیل ہو گئے، آپ ذرا تشریف لے چلیں، کچھ بتائیں کیا کرنا۔ آپ خندق میں اترے، اور آپ نے ایک صحابی سے کدال لی، اور آپ نے اس کدال کو اس پتھر کے اوپر مارا ہے، اور جیسے ہی مارا تو اس کے اندر سے ایک چنگاری نکلی، اور چنگاری جب نکلی تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح الشام، ملک شام کی اللہ نے کنجی مجھے دے دی۔ ہائے ہائے، کون پیغمبر کہہ رہا ہے؟ جس کے پیٹ پہ پتھر ہیں، جس کے ساتھیوں کو کھانے کو بھی نہیں، بھوک کا یہ حال ہے کہ صحابہ کرام کی کمر جھکی جا رہی، اور گڑھے کے اندر، خندق کے اندر، جس زمانے میں دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، اس زمانے میں چمک کو دیکھ کر آپ نے 3 کدالیں ماری۔ ایک موقع پر فرمایا کہ بابل کے خزانے دے دیے گئے، ایک موقع پر فرمایا قسطنطنیہ کے خزانے دے دیے گئے، محلات دے دیے گئے، ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس طرح کے تمام 3 ملکوں کے نام لیے، اس کی کنجیاں دے دی گئیں، اس کی کنجی دے دی گئی، اس کی کنجی۔
میں آپ سے معلوم کروں کہ اس زمانے کے اندر یعنی جو صحابہ کرام پہ حالات گزر رہے تھے اس زمانے میں اس طرح کی بات کو کہنا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے نبی رب العالمین فرما رہا کہ کہہ دو تو کہہ دیا، مگر صحابہ کرام کا دل اور جگر تو جانو کہ جیسے ہی ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ کے بندوں نے فوراً یقین کر لیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ایک کے اندر بھی ذرہ برابر شک نہیں، ایک کے اندر۔ میرے پیارو، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر، نبی کی بات کے اوپر یقین نمبر 1 سے نہیں، نمبر 2 سے نہیں۔ ہم زبان سے یقین کی باتیں کریں، اس کو نہیں کہا جاتا، یہ سب بکواس کی باتیں۔ یقین 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 بن گیا بن گیا بن گیا، یہ تو بکواس کی بات ہے۔ کیا بکواس کی بات ہے؟ مچا رکھا ہے۔ ہر اللہ کے بندے کا ایک طریقہ ہے، صرف اپنے آپ کو اس دین پر لگائے جس دین پر اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بغیر کمال تابعداری اور 100% محنت کے بغیر یہ والا یقین حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو جاؤ، میری اور آپ کی زبان کی جمع خرچی سے نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سی محنت کی، سوئی کی نوک کے برابر، اور سب کچھ ماشاءاللہ اپنا یقین رکھ لے کہ ہاں بن گیا، کہ ہو گیا۔ یہ تو بالکل بے وقوفوں والی بات ہے۔ نہیں، اس کے لیے 100%۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص کہیں تشریف لے گئے تھے، وہاں بہت زمانے اسلام کے لوگ رہے۔ جب بہت زمانے تک کامیابی نہیں ملی تو وہاں سے خط آیا کہ امیر المؤمنین بڑا لمبا عرصہ ہو گیا اور کامیابی ملنے کو تیار نہیں، آپ تھوڑے سے نوجوان اور بھیج دیجئے۔ یہاں سے نوجوان نہیں بھیجے، صرف ایک بات کہی امیر المؤمنین نے، ایک لائن کا خط ہے وہ، اپنے لوگوں میں دیکھو کہیں نہ کہیں اسلام کے احکام پر عمل میں چوک ہو رہی، اپنا جائزہ لو۔ ہماری سوچ الگ ہے، ہماری سوچ بالکل الگ ہے۔ جس طرح سے علامہ اقبال نے بات کہی تھی کہ یہ قوم اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں دنیا سے بالکل الگ ہے، اس کی سوچ الگ، دنیا کے حالات ہوں گے، مسلمانوں کا زاویہ نگاہ اور مسلمانوں کے سوچنے کا انداز اور مسلمانوں کے سوچنے کا طریقہ دنیا کے طریقے سے بالکل الگ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری یا آپ کی کسی کی، ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کی طرف کو واپسی۔ اور اگر تھوڑی سی مقدار میں بھی ہو گئی نا، انشاءاللہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے زمانے میں لمبے امتحان لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایمان ایسا تھا، وہ امتحان کے لائق تھے۔ میں اور آپ امتحان کے کیا لائق ہیں؟ کچھ زمانے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے آپ کی زندگی قرآن پر لاؤ۔ میں اور آپ اپنے گھر کے اندر حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی نگاہوں کو بچائیں، کانوں کو بچائیں، زبان سے بچائیں۔ اگر ہم نے کسی کے مال کو مارا ہے تو اس کی واپسی، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے اپنے معاملات کو صاف کرنا، کسی کی زمین کو دبایا ہے تو اس کی واپسی۔ یاد رکھیے گا حرام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، مر کے رو کے سڑ جائیں گے، 1000 مرتبہ مار دیے جائیں گے ہزاروں انسان۔ یاد رکھیے گا اللہ کی مدد کا قانون یہ نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے اگر سوچنے والا سوچ رہا ہے کہ نہیں ہم کچھ بھی کریں اور رب العالمین کی مدد ہمارے اندر آتی رہے گی۔ میرے پیارو، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سنت اللہ قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا قانون ہے اور رب العالمین کے قانون میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک راستہ، اللہ سے مایوس ہونے کی، اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں پورے اطمینان سے، ذرہ برابر بھی نہیں، قطعاً مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نماز والے بندوں کا ساتھ نہیں دے گا تو کس کا دے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ یوں کہے راتوں رات اے اللہ ہم ہی تو آپ کے ہیں، جیسے بھی آپ کے ہم ہی تو ہیں، نماز جیسے بھی پڑھتے ہیں آپ کے ہم ہی تو ہیں، قرآن کا نام لینے والے، قرآن پر کچھ عمل کرنے والے ہم ہی تو ہیں، تیرے کعبے کو اپنی جبینوں سے آباد کرنے والی یہ امت ہی تو ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ رب العالمین اسی کا ساتھ نہیں دے گا؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہوئی؟ یہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ ہاں، جن بندوں سے کام لینا ہوتا ہے ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے خطرناک آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، ان کے بعد جو ان سے جتنا قریب ہوگا ان کی آزمائش ہوگی۔ ایک بات دل میں بساؤ کہ اپنے آپ کو دین پر لاؤ، اپنے آپ کو دین پر لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یاد رکھو ہم تم سے کہتے ہیں جب میدان احد ہو گیا جس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 70 صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام کے چوٹ لگی اور آپ انتہائی زخمی ہوئے، اس سارے تفصیلی واقعے کو بیان نہ کر کے اس زمانے کے اندر جب بالکل شہید ہو گئے، میرے جملے کو سنو، کان کھول کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جب 70 صحابہ چلے گئے آپ کے چوٹ
چوٹ لگ گئی. اس زمانے میں جن لوگوں نے چوٹ لگائی تھی، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے اس زمانے کے اندر بدتمیزی کی تھی، ان کے دل میں یہ بات آئی چلو اچھا موقع ہے، اب تو ڈر گئے، اب تو کانپ گئے، اب تو لرز گئے، 70 مارے گئے ان کے، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں پہنچ گئے. وہ تو یہی کہتے تھے کہ مارے گئے، سب کچھ اپنی جگہ پر. مگر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم. اس زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ دیکھ رہے ہو تمہارے نئے دین سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ہائے نعوذ باللہ. کہا تمہارے نبی سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، وہ بھی موجود تھے میدان میں، سب کچھ موجود تھے، تم تو یہ کہتے تھے اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا، اور فرشتوں کی مدد آئے گی، اور یہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ تمہارے نبی کے بھی چوٹ لگ گئی اور وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ہم نے تو بہت کوشش کی تھی نعوذ باللہ کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں، اور ان کی موجودگی میں 70 چلے گئے. اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا اس زمانے میں. میدان احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروپیگنڈے کو قرآن میں نقل کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کے اس پروپیگنڈے کو مانا، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں دوبارہ مرتد بنانے کی محنت میں ہیں، یہ دوبارہ پیچھے کو لوٹانے کی محنت میں ہیں. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حامی، اللہ تمہارا مددگار، وہ خالق کائنات، وہ تمہارا مالک قدرت، اور اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ ویسے ہی جلوہ افروز ہے. فرمایا بل اللہ مولاکم، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، ان قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈالیں گے. بات لمبی سے لمبی ہو گئی، ارادہ اتنا لمبا نہیں تھا. یاد رکھنا رب العالمین کا خطرناک نظام ہے. رب العالمین ظالموں کو نہیں چھوڑے گا. نہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی دن میں بھی ہو گیا، رب العالمین کی رشتہ داری کسی سے نہیں. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کچھ بچ کا وہ زلزلہ، 2 دن پہلے کا اخبار اٹھا کر دیکھ لو، اس زمانے کی زبان پڑھو. ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. رب العالمین کا نظام کہہ رہا تھا 2 دن کے بعد تم لاشوں کو اٹھا نہ سکو گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. کیا رب العالمین کا نظام اندھا ہے؟ کیا رب العالمین اندھا ہو کر بیٹھ گیا؟ کیا ہمیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ عثمان آباد اور لاتور کے اندر 1-2 نہیں، رب العالمین کی طرف سے جب پکڑ آئی اور اس کی قدرت نے زمین کو ہلایا، ایک وقت کے اندر ہزاروں کو زمین کے اندر سلا دیا. کیا ہمیں گڑھوال کا زلزلہ یاد نہیں؟ کاہے کو دل توڑتے ہو؟ ہم صرف آپ سے ایک بات کہتے ہیں، اپنے آپ کو میں اور آپ انسان بنائیں، صاحب ایمان بنائیں، قرآن والا بنائیں، نمازوں کا پابند بنائیں. ہمیں شدید تکلیف ہے اس بات سے، ہمارے ملک میں خطرناک حالات آئے ہوئے ہیں، مگر ہمارے جوانوں کے دل پر اور ہمارے جوانوں کے دماغ میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں آ رہی. وہی بے نمازی، وہی ہاہو، وہی منورنجن، وہی مذاق کی مستیاں، وہی موبائل سے کھیلنا، وہی ساری کی ساری فلمیں، وہی بدمستی، اور وہی دنیا کا بدترین نظام. میرے پیارو، یہ عمل لے کے ڈوبے گا اور تمہیں مجھے کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. نہیں، اس بات کو سمجھو. یہ حالات آئے ہیں، اللہ کہتا ہے تم جاگو. مجھے مارنے میں تمہیں مزہ نہیں لگے گا، مگر تم جاگو، اور جاگنے کے نتیجے میں اللہ سے مانگو، اور جب مانگیں گے اللہ کی مدد آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، آ کر رہے گی. اس قرآن کی بات کو مانو، دل میں اتارو، اور اتارنے کا ایک طریقہ ہے، اگر دین کے اوپر آئیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ ذکر و اذکار والے بنیں گے، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے، حلال زندگی کا اتباع کریں گے، اللہ ایک روب دیتا ہے، اللہ ایک طاقت دیتا ہے، ایک شخصیت کے اندر وزن ہوتا ہے. رب العالمین اس کی بات میں اثر کرتا ہے اور دنیا کے لوگ اس کو احترام دیتے ہیں. یہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں معلوم ہے ہماری دہلی میں بہت سے ہمارے نوجوان، بہت سے بوڑھے اور بہت سی عورتیں شہید ہوئی ہیں. دنیا کے ان لوگوں نے، سچی بات یہ کہ انہیں شہید کیا ظالمانہ طور پر. سب سے پہلے دعا کرو اللہ سے، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ دے، اللہ شان کے مطابق انہیں بدلہ دے. اور دوسری دعا ہماری یہ ہے، جنہوں نے ظلم کیا، ہم پھر بھی یہی دعا کریں گے، اللہ پہلے تو انہیں ہدایت دے دیجئے، اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے. ہم پھر بھی آپ سے، ہمیں ان کو جہنم میں جاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، اور اگر مالک تیری تقدیر میں طے ہو گیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے، تو پھر ہم اللہ سے یہ بھیک مانگیں گے، اللہ ان کے ساتھ وہ کر دے جو ساری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنے اور دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے. ہاں، دنیا میں کچھ ظلم ہوا
ہوا تھا تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ملک میں الحمدللہ یہاں کی اکثریت کا مزاج الگ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اخباروں میں، آپ پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، اکثریت کہہ رہی ہے ہم ظلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ عجیب و غریب ملک ہے۔ یہاں کی مٹی کے اندر، یہاں کی سوچ میں، یہاں کے عام انسانوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا پیار ہے۔ لوگ پاپ کو پاپ کہتے ہیں، پاپ کو پاپ کہتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، ورنہ ملک کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بہت شاندار چیز ہوتی ہے کسی ملک کو اپنانے اور کسی ملک میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے تعلقات کو استوار کریں، ان سے محبتیں بڑھائیں، ان کو انسانیت سمجھائیں، خوب پیار محبت کا ماحول بنائیں۔ اگر شہر کا ماحول بگڑے گا تو میرا اور آپ کا بگڑا، میرے اور آپ کے گھر کا بگڑا، میرے آپ کے محلوں کا بگڑا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر طرح کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، غلط فہمیوں میں سے روکتے ہوئے محبت، امن، سکون کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔